سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بأداء الأمانات، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ناظرین کرام، ہم آپ کو اسلام کیا کہتا ہے اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح کہ بہت سارے ناظرین نے ہماری حوصلہ افزائی کی اور اس پروگرام کو پسند کیا، تو ان کے تمنیات کے مطابق اور امنیات کے مطابق ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ کم سے کم وقت میں آپ کو اسلام کی بہترین سے بہترین صحیح سے صحیح تر معلومات آپ تک پہنچا دیں. جس طرح کہ گزشتہ نشستوں میں کسی نشست میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اسلام صرف اعتقادات اور عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں اخلاقیات بھی ہیں، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ کیونکہ اسلام ایک مکمل طریقہ کار ہے، مکمل ایک ضابطہ ہے اس زندگی گزارنے کا، پیدائش سے لے کر موت تک. اب چونکہ جب انسان پیدا ہو گیا ہے تو اس کے دوسروں کے ساتھ معاملات بھی آتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اس کا برتاؤ بھی آتا ہے. گزشتہ نشست میں ہم نے اپنے معزز مہمان مولانا مفتی خالد محمود صاحب کو تکلیف دی تھی. آپ کے سامنے انہوں نے اخلاقیات کے ایک اہم باب میں سے ایک چیپٹر انہوں نے کھولا تھا، اور ان سے ہم نے درخواست کی تھی کہ آپ امانت کے بارے میں ہمارے ناظرین کرام کو اپنی علمی اور جو اللہ پاک نے آپ کو علم دیا ہے اس سے ان لوگوں کو کچھ سیراب کر دیں. تو حضرت ہمارے ہاں اسٹوڈیو میں تشریف لائے، الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں، اور ہم ان سے ہی گزارش کرتے ہیں کہ اپنے گزشتہ مضمون کو جو انہوں نے ہمارے ناظرین کے سامنے شروع کیا تھا اسی کی تکمیل کریں. اور امانت، جس طرح کہ گزشتہ نشست میں بھی انہوں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ امانت صرف یہ نہیں ہے، یہ دین میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی ہے، بات چیت میں بھی ہے، ہر چیز میں ہے. حقیقت میں یہ جو لفظ ہے اس امانت کا، یہ لفظ امن سے ہے، اور امن کا معنی جو ہے وہ پیس، اور اس قسم کا جو ہے نا یہ چیز ہے کہ خوف اور ہر چیز سے بالا ہو کر جب انسان مطمئن ہوتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے، تو یہ ایک کیفیت جو ہے نا یہ اس کو امانت کہتے ہیں. اور یہ امانت صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کسی شخص سے جو ہے نا ایک آدمی نے پیسہ لیا اور وہ اس کو واپس لوٹا دیا، نہیں، بلکہ سب سے بڑی امانت تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے اسلام کی نعمت دی ہے. اس نعمت کو اللہ پاک نے جا بجا قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا ہے، اور ہر نبی جب آیا ہے تو اس نے، جس طرح سورہ شعراء آپ پڑھیں تو ہر قصہ، جب نوح علیہ السلام کا قصہ آتا ہے تو وہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ انی لکم رسول امین. جب ہود علیہ السلام کا قصہ آتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ میں انی لکم رسول امین. جب صالح علیہ السلام کا قصہ آتا ہے تو وہ بھی اپنی قوم سمود سے کہہ رہے ہیں کہ میں انی لکم رسول امین. جب لوط علیہ السلام کا قصہ مختصراً یہ ہے اور کہ یہ امانت داری جو ہے یہ کیا چیز ہے. اب امانت داری جس طرح کہ زبانی گفتار میں ہو، اسی طرح یہ امانت داری جو ہے نا وہ کسی شخص نے اس کے ساتھ کچھ رکھ دیا ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر دیا ہے، یا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت ہے، یا کسی کوئی راعی بن گیا ہے، اس کے نیچے رعیت ہے، یا گھر کا سربراہ بن گیا ہے. یہ تمام قسم کی یہ جو ہے نا امانتیں ہیں، اور یہ اس کی اقسام ہیں. تو میں بجائے اس کے کہ اس میں مفصل گفتگو کروں آپ کے سامنے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے معزز مہمان مولانا مفتی خالد محمود صاحب تشریف فرمائیں. ہم ان سے ہی گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ناظرین اکرام کو
ان اقسام کے بارے میں اور امانت کی حقیقت جس طرح کہ انہوں نے پچھلی نشست میں آشکارا کی تھی اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کرام کو مفصل سیراب کر دیں. جزاک اللہ خیرا. جی مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، میں پھر اقرا ٹی وی والوں کا مشکور ہوں اور برادر محترم حافظ اکرام الحق ربانی صاحب جنہوں نے پھر مجھے موقع دیا کہ میں اللہ کے دین کی بات آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو بات کہی جائے سنی جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ نشست کے اندر ہماری گفتگو اس پر ہوئی تھی کہ ہمارا مذہب جو ہے، دین اسلام جو ہے، یہ اخلاق کا، معاملات کا، انسانی سلوک کا مذہب اور دین ہے. پھر اس پر گفتگو چلی تھی. پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، جیسا کہ آپ نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے انبیاء کی پہچان کے لیے سب سے پہلے جو نشانی اور علامت ہے وہ جوہر امانت ہے. یہ باتیں ہماری گزشتہ نشست کے اندر تفصیلاً ہو چکی. اب یہ بات یہاں سے کہ امانت کے معنی کیا ہے، امانت کسے کہتے ہیں. آیا کسی نے کسی کے پاس کوئی سامان رکھا، کوئی پیسے دیے، آیا کیا صرف یہی امانت ہے، یا یہ جو انا عرضنا الامانۃ کے اندر جمع کا صیغہ لایا گیا کہ اس کا مفہوم اور وسیع ہے. مفسرین اور محدثین نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جس کے ساتھ دوسرے کے حقوق متعلق ہوں، جس کا دوسرے کی طرف حق ادا کیا جائے، یہ اس کو بھی شامل ہے. اور جیسا کہ میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، انا عرضنا الامانۃ، کہ شریعت اور دین یہ بھی امانت ہے.
تو گویا امانت کے ایسے معنی ہیں جو انسان کی ساری زندگی پر حاوی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، کہ جو کسی معاملے میں کسی دوسرے سے مشورہ طلب کرتا ہے، مشورہ لیتا ہے، تو یہ مشورہ جو لیا جا رہا ہے اور جس سے لیا جا رہا ہے اس کے پاس اس شخص کا یہ مشورہ لینا جو بات ہے، وہ راز ہے، وہ امانت ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کام کے بارے میں مشورہ کرتا ہے، یا اپنی بیٹی کا دوسری جگہ نکاح کے بارے میں مشورہ کرتا ہے، تو اب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یہ نہیں چاہیے کہ اس کی بات کو ظاہر کرے۔ المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، یہ جو ہم مجلسیں بیٹھتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجالس جو ہیں یہ امانت ہوتی ہیں۔ اس مجلس کا راز جو آگے نہیں پھیلانی چاہیے، نہیں بات کرنی چاہیے، تو اس کو آگے بات نہیں پہنچانی چاہیے، چغلی نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا المجالس بالامانہ، جتنے آدمی مجلس کے اندر بیٹھے ہوں ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس مجلس کی بات کو باہر نہ کریں۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تمہارے نکاح کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتیں دی ہیں، تمہاری گھر والیاں جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں جو تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ معلوم ہوا کہ بیویوں کے ساتھ برتاؤ اور بیویوں کے ساتھ ان کے حقوق، ان کی ضروریات یہ پوری کرنا۔ اگر کوئی شخص اس کے اندر کمی اور کوتاہی کرتا ہے تو وہ امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے۔ بلکہ بعض معاملات سے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی نظر کے اندر انسان کہلانے کے لائق بھی وہ شخص ہے جس کے اندر جوہر امانت ہو، جس کے اندر جوہر امانت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، بچپن کے اندر ایک لمبا واقعہ قرآن حکیم کے اندر آتا ہے۔ بچپن کے اندر انہوں نے فرعون کے گھر کے اندر پرورش پائی، لمبا واقعہ ہے۔ صندوق کے اندر ڈالے گئے، صندوق کو بہایا گیا اور گھر تک پہنچ گئے، وہاں تک پہنچ گئے، وہاں پرورش ہوئی۔ ایک دن باہر نکلے، جب بڑے ہوئے دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک اسرائیلی اور مقامی آبادی کا نام تھا قبطی، جو قرآن حکیم کے اندر یہ سورہ قصص میں، سورہ قصص کے اندر یہ واقعہ بھی آتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چانٹا مارا تو اس کا کام ہو گیا، مر گیا۔ اب جب دوسرے دن دیکھا کہ پھر وہی لڑ رہا ہے تو پھر مختصر یہ
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام